علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے اسپورٹس کی اعلیٰ ترین سرپرستی پر زور دیتے ہوئے اولمپیاڈ کے قطری چیمپئنز کو مبارکباد دی ہے۔ قطر کے قومی ترانے کی دھنوں میں قطری اسٹار معتز برشم نے اولمپک کا گولڈ میڈل وصول کیا ہے۔ مجلس شورا کے انتخابات کے لیے ووٹروں کی فہرستوں میں ناموں کی رجسٹریشن پوری کامیابی سے جاری ہے۔ تیونس کے لوگ اب صدر قیس سعید کے اگلے اقدامات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور بحر عمان میں اسرائیلی بحری جہاز پر حملے کے اثرات کا سلسلہ جاری ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر بھرپور توجہ اور جامع سرپرستی کے ذریعے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے نتائج حاصل کر رہا ہے۔ اسی بنا پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اولمپک کے 2 قطری چیمپئنز معتز برشم اور فارس ابراہیم کو ٹوکیو اولمپیاڈ میں گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر کی یہ تاریخی کامیابی ہے کہ اس نے اولمپیاڈ میں 1 نہیں 2 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں اور اس قطری اسپورٹس کی اچیومنٹس میں اور اضافہ کیا ہے۔ قطر یا قطری کھلاڑی معتز برشم نے قومی ترانوں کی دھنوں کے ساتھ وکٹری سٹینڈ پر کھڑے ہو کر اولمپیاڈ ٹوکیو 2020 میں ہائی جمپ کے مقابلے میں سونے کا تمغہ اپنے سینے پر سجایا ہے۔ بین الاقوامی سطحوں پر قطری کھلاڑیوں کی یہ اچیومنٹس یوں ہی ہاتھ نہیں آ گئیں، بلکہ قطر اعلیٰ ترین سطحوں پر اسپورٹس کے تمام تر شعبوں پر بھرپور توجہ دیتا ہے، اور اسی توجہ کا نتیجہ ہے کہ اسپورٹس اب قطری شناخت اور آئیڈینٹی کا ایک حصہ بن چکی ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی دونوں چیمپئنز فارس ابراہیم اور معتز برشم کو ٹوکیو اولمپیاڈ 2020 میں گولڈ میڈل حاصل کرنے کی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے اس کامیابی کو ٹوکیو اولمپیاڈ 2020 میں قطر کی تاریخی کامیابی قرار دیا ہے۔ جمہوریہ ترکمانستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ جناب رشید میریدوو نے قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط 2 طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ ترکمانستان کے لیے قطر کے سفیر جناب مبارک بن عبد الرحمن النصر نے ترکمانستان کے نائب وزیر خارجہ جناب ماٹییو بروئن یاز کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے یورپی یونین میں خارجہ عمل کے دائرے میں سیاسی امور کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل ایران کے بارے میں یونین کی پالیسی اور جامع مشترکہ عمل کے منصوبے کے ذمہ دار جناب انریکی مورا نے ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اب قطری مجلس شورا کے انتخابی عمل سے متعلق یہ خبر دیکھتے ہیں کہ عوامی شرکت کے تاریخی استحقاق کے راستے پر اٹھنے والے پہلے قدم میں اب رائے دہندگان یعنی ووٹروں کی فہرستوں میں ناموں کے اندراج کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ناموں کی یہ رجسٹریشن ٹیکسٹ میسج یا متراش یا اس کے لیے ملک بھر میں قائم کیے گئے 30 الیکشن سینٹرز میں کسی بھی جگہ خود جا کر کرائی جا سکتی ہے، اور اس طرح ملک کو اداروں اور قانون کے اسٹیٹ بنانے کے عمل کے لیے فیصلہ سازی میں عوام کی شرکت کا قومی فریضہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے انتخابی کمیٹیوں کے متعدد مراکز کا دورہ کیا ہے تاکہ شورا کے انتخابات کے ووٹروں کی لسٹوں کی تیاری کے لیے تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے اور ووٹروں کی ای رجسٹریشن کا عمل بھی دیکھا جا سکے۔
مجلس شورا کی ایک انتخابی کمیٹی کے نگران بریگیڈیئر جنرل عبدالرحمان ماجد السلیتی نے کہا ہے کہ رائے دہندگان یعنی ووٹروں کے ناموں کی رجسٹریشن ان انتخابات میں شرکت حتیٰ کہ بطور امیدوار نامینیشن کا ہی پہلا قدم ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر انٹرنل سیکیورٹی فورس لخفیہ میں تلاش اور بچاؤ کی قطر انٹرنیشنل گروپ کی ایک ٹیم مطلوبہ ساز و سامان کے ساتھ برادر ملک جمہوریہ ترکی پہنچ گئی ہے اور وہ وہاں ترکی کے کئی ریاستوں میں لگی ہوئی آگ کے واقعات میں تلاش اور بچاؤ کے کاموں میں حصہ لے رہی ہے۔ دریاسنا قطر کی مسلح افواج کے تابع قطر کی امیری فضائیہ کا ایک طیارہ 70 ٹن غذائی اشیاء لے کر لبنان کے رفیق الحریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گیا ہے۔ قطر کی جانب سے برادر ملک جمہوریہ لبنان کی فوج کو دی جانے والی امداد کی یہ دوسری کھیپ ہے۔ قطر اس سے قبل یہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ لبنانی فوج کی مدد کے لیے اسے مکمل 1 سال تک ہر مہینے 70 ٹن غذائی اشیاء فراہم کرتا رہے گا۔ یہ اعلان جمہوریہ لبنان اور برادر لبنانی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک مظہر ہے۔ اسی طرح قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے قطر کی جانب سے برادر ملک جمہوریہ لبنان کی وزارت صحت کو فائزر بائیوٹیک ویکسین کی 1000 ڈوزز فراہم کر دی ہیں۔ اس طرح کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے قطری کوششیں جاری ہیں اور قطر اس وبا سے متاثر ہو جانے والے برادر اور دوست ملکوں کی مدد کر رہا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے معاشرے میں کورونا وائرس کے مزید 102 کیسز اور مسافروں میں مزید 48 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق اس وائرس کے مزید 146 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,23,995 ہو گئی ہے، جبکہ کورونا کے خلاف ویکسینیشن کی مہم میں لوگوں کو دی جانے والی ڈوزز کی تعداد اب 4 ملین کے قریب ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے سب لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کراتے ہوئے معمول کی زندگی کی طرف واپس آئیں۔ اب تیونس چلتے ہیں، جہاں کی سیاسی طاقتیں صدر قیس سعید کے اگلے اقدامات کا انتظار کر رہی ہیں، جو اب ملک کی صورتحال کی کنجیاں اور ملک کے آئینی اداروں کے معمول پر آ جانے کے روڈ میپ اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں۔ صدر سعید نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو مستحکم کرنے کے لیے اہم فیصلے کرنے والے ہیں، جبکہ بین الاقوامی حلقوں کی جانب سے مسلسل اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ حقوق انسانی اور آزادیوں کا تحفظ کیا جائے اور جلد از جلد وہاں نئی حکومت تشکیل دی جائے۔ تیونسی صدر نے کہا ہے کہ تیونس میں غیر قانونی امیگریشن کے نیٹ ورکس کی سرگرمیاں بہت تیز ہو گئی ہیں۔ انہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ نہ صرف تیونس بلکہ بحر روم کے شمالی کناروں کے بھی ان نیٹ ورکس کی سرگرمیوں کو روکیں گے۔ لبنان کے نامزد وزیر اعظم نجیب میقاتی نے اپنی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ملک کی نئی کابینہ کی تشکیل کی رفتار تیز تر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس مہم کی مدت ہرگز بھی اوپن اور کھلی نہیں ہوگی۔ میقاتی نے اس تصور کا اظہار صدر میشیل اون کے ساتھ ملاقات کے بعد کیا ہے۔ واضح ہے کہ ان سے پہلے سعد الحریری صدر اون کے ساتھ اختلافات کی بنا پر کابینہ کی تشکیل سے معذرت کر چکے ہیں اور اس کے بعد یہ ذمہ داری نجیب میقاتی کو سونپی گئی ہے۔ بحر عمان میں اسرائیلی بحری جہاز پر حملے کے اثرات ایک سے زیادہ سطحوں پر نمایاں ہو رہے ہیں۔ ایران کے ایک ذمہ دار ذریعے نے متنبع کیا ہے کہ ان کے ملک کی سیکیورٹی کو کسی بھی خطرے کے اقدامات کا سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ ایران اپنی سیکیورٹی اور اپنے قومی مفادات کے دفاع میں کسی بھی تردد کا اظہار نہیں کرے گا۔ یہ تنبیہ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی جانب سے اس بحری جہاز پر حملے کی ذمہ داری ایران پر ڈالے جانے کے پس منظر میں کی گئی ہے۔ ان ملکوں نے حملے کا جواب دینے کی دھمکی دی ہے، حالانکہ ایران اس واقعے میں اس کا ہاتھ ہونے کی تردید اور نفی کر چکا ہے۔
اور آج کے نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ روس اور ازبکستان کی فوجوں نے افغانستان کی سرحدوں کے قریب اپنی فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، اور ان دونوں ملکوں کی جانب سے افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہو جانے کے اندیشوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ اس خرابی کے اثرات پھر وسطی ایشیا تک بھی پھیل سکتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے 1,500 فوجی ان مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں، اور پروگرام کے مطابق بعد میں تاجکستان بھی ان مشقوں میں شریک ہو جائے گا۔ اب اس وقت افغانستان کی کم از کم 3 ریاستی دارالحکومتوں میں افغان فوجوں اور طالبان تحریک کے درمیان زبردست مارکے برپا ہیں، اور طالبان کی پیش قدمی کے ساتھ ہزاروں سول باشندوں کی نقل مکانی بھی جاری ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔